گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے۔ السلام علیکم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقن علیہ حدیث، جس میں آپ نے اللہ کے عرش کے سائے میں 7 کیٹیگریز کا ذکر فرمایا، اس میں ہم دوسری کیٹیگری پر بات کر رہے تھے، جہاں پر آپ نے منشن کیا کہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہوں گے شاب نشأ بعبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گرو ہوا، جس نے اپنا وقت اللہ کی عبادت کے اندر گزارنا پسند کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے، حضرت علی نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہا کہ 7 سال تک اپنے بچوں کا دوست رہو، یعنی جب بچہ 1 سال سے لے کے 7 سال تک کا ہو تو اس کا دوست رہو، پھر اگلے 7 سال میں اس کو تعلیم دو، اور اس سے اگلے 7 سال میں اس کو بی فرینڈ کر دو، یعنی اس کی پھر مینٹور شپ کرو، اس کے ساتھ دوستی بھی رکھو، لیکن اس کی تربیت کا اینگل اور بڑھا دو، اس لیے کہ اس کے بعد اس نے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے۔ تو 7 سال تک آپ بچے کے ساتھ کھیلیں گے، 14 سال تک آپ اس کی تربیت کریں گے، اور 21 سال تک آپ اس کے لیے ایک مینٹور بن کے اس کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد دین یو ہیو ٹو ریلیز دا رین، آپ کو اپنی اولاد کو پھر پریکٹیکل لائف میں چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ سمجھاتے رہتے ہیں والدین عمر کے آخری سانس تک، جب تک زندہ رہتے ہیں، لیکن آپ خود دیکھتی ہیں کہ جیسے آپ کے لیے کسی 13 سال 15 سال 8 سال کے بچے کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک 40 سال کے بچے کو سمجھانا کمپیریٹیولی بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت علی نے ایک طرح سے آپ مسلمانوں کو تربیت کا اینگل دے دیا۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی اولاد 21 سال کراس کر چکی ہے اس کے ہاتھ میں اب تربیت کا کوئی جو ہے وہ باقی آپشن رہ نہیں گیا۔ یقیناً آپ اور میں ماں ہونے کی حیثیت سے یہ بات جانتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک گولڈن پرنسپل دیا ہے، تو جو بچیاں ابھی مائیں نہیں بنی، یا جو ابھی بچیاں جو ہیں وہ بالکل نیو بورن کی مائیں ہیں، یا جن کے بچے چھوٹے ہیں، یہ آئیڈیل قول یا آئیڈیل کوٹیشن ہے ان کے لیے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے۔ ہم اپنے بچوں کو اب صحیح طرح سے انجوائے بھی نہیں کرتے ہیں، جو حضرت علی نے کہا تھا کہ پہلے 7 سال پلے ود دیم، کھیلو ان کے ساتھ۔ پہلے 7 سالوں میں ہمیں ان کو اسکول بھیجنے کی اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم 1.5 سال کے بچے کو ہی کسی بھی پلے گروپ کے اندر یا کسی ٹولر اکیڈمی کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور وہ جو بچے کا بچپن انجوائے کرنے کا فیکٹر ہوتا ہے اب ماں باپ اس کو بھی ایکسپیرینس نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ اسی لیے سارا معاملہ صحابہ کے اندر یا صحابہ کے اقوال میں یا احادیث میں آپ کو ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس زمین پر بھیجا ہے، اور والدین میں بھی خاص طور پر ماں، اس لیے کہ جس طرح سے ماں نسلوں کی حفاظت کرتی ہے اور نسلوں کی تربیت کرتی ہے، جس دور میں آپ اور میں داخل ہو چکے ہیں، اس دور میں والد کو اتنا نہ موقع ملتا ہے، نہ والد کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کے اوپر وقت لگا سکیں۔ آپ کی اور میری اولاد اپنے شاب کے اندر، اپنے یوتھ کے اندر اسلام سے جڑے گی اگر ماں کی محنت اور ماں کی راتوں میں دعاؤں میں ہاتھ اٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ تو اولاد کو اس راستے پر لانے کے لیے ماں کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور آپ کے ہاتھ پر انصار صحابہ نے بیعت کی، تو کہا جاتا ہے کہ صرف 3 ایسے لوگ تھے جنہوں نے فوراً اسلام قبول کیا، ان سب میں صرف 3 ایسے تھے جو 40+ تھے، باقی سب کون تھے؟ باقی سب انڈر 40 تھے۔ اور یہ کون سی والی ایج ہے انڈر 40؟ 15 سے لے کر 40 ایئرس تک، یہی یوتھ ہے، یہی شاب کی عمر ہے۔
اس میں آپ کو کانسٹنٹ یہ ملتا ہے کہ اس کے اندر انسان کا انکلینیشن دین کی طرف بہت تیزی سے جا سکتا ہے. آپ دیکھیں جب یوتھ دین پر آتی ہے تو وہ اتنا ڈیلی نہیں کرتے. ماں کے مقابلے میں ماں کو 40 45 سال 50 سال کی عورت کو خاندان کے بارے میں 50 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. اگر کوئی ینگ بچہ، ینگ لڑکا، ینگ لڑکی دین کے کسی عمل کو کنوکشن کے ساتھ سمجھ جاتا ہے، وہ نہ فرینڈس کو دیکھتا ہے، وہ نہ سوسائٹی کو دیکھتا ہے، وہ نہ اپنے فیملی ٹرینڈز کو دیکھتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ نے کہا ہے، اور وہ اس کے بعد اس عمل کے اوپر جم جاتا ہے. ایک صحابی آتے ہیں، صحابی اور ان کے بیٹے بھی صحابی. جو صحابی ہیں ان کا نام ہے عبداللہ اور ان کے والد کا نام ہے عمر بن عاص. تو جن صحابی کا میں ذکر کر رہی ہوں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. جو عمر بن عاص ان کے والد تھے، ان کو اپنے بیٹے سے صرف ایک ہی شکایت تھی. اتنی شکایت تھی کہ جب اپنی طرف سے خوب سمجھا لیا اور بیٹا نہیں مانا تو پھر انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے عبداللہ سے ایک ہی شکایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا شکایت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا، اور یہ جو ان کے بیٹے تھے عبداللہ، یہ ابھی 21 سال کے نوجوان تھے، کہتے ہیں میرا بیٹا عبداللہ جو ہے ٹو مچ نماز پڑھتا ہے، ٹو مچ روزے رکھتا ہے اور ٹو مچ قرآن پڑھتا ہے. آپ میں سے جتنی یہاں مائیں بیٹھی ہیں اور ٹین ایج بچوں کی مائیں بیٹھی ہیں، آپ میں سے میں کسی سے پوچھوں کہ آپ میں سے کس کا بچہ 25 سال سے کم عمر کا ہے اور اس کو یہ والی پرابلم ہے؟ ٹو مچ نماز پڑھتا ہے، ٹو مچ روزے رکھتا ہے اور ٹو مچ قرآن پڑھتا ہے. شاید ہی کسی ماں کا ہاتھ اٹھے. ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں، اللہ کی رحمت ہے ابھی بھی الحمدللہ، بہت نیک بچے ہیں، بالکل ہیں. لیکن یہ اتنے حد تک ہونا کہ والد کا آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنا کہ آپ اس کو سمجھائیے، یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو عبادت کے اندر انوالو رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلایا اور عبداللہ سے پوچھا، عبداللہ عبادت کیسے کرتے ہو، کیسے نماز پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے آ کر بتایا عبداللہ ابن عمر بن عاص نے کہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عبداللہ، ساری رات عبادت نہیں کرنی، بہترین عبادت داؤد علیہ السلام کی عبادت ہے. اور جو داؤد علیہ السلام کی عبادت تھی وہی پیٹرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا. یعنی وہ کہتے تھے 2/3 سو جاؤ، لاسٹ تھرڈ میں اٹھو اور پھر 6 پارٹ جو ہے نیند لے لو. یعنی آپ 2 حصے رات کی نیند کر کے پھر تہجد کے لیے اٹھیں اور پھر بٹوین تہجد اور فجر ایک چھوٹی سی نیپ لے لیں. تو آپ نے یہ کہا عبداللہ سے، تو عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ لیٹ می انجوائے مائی یوتھ اینڈ مائی انرجی، آئی کین ڈو مور. مطلب آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں 2 پارٹس ہو جاؤں؟ یہ ہے نوجوان، اور یہ ہے مسلمان نوجوان، اور یہ ہیں ہمارے رول ماڈل. ہمارے رول ماڈل عاطف اسلم نہیں ہیں، ہمارے رول ماڈل جو ہے وہ علی ظفر نہیں ہے، اور آپ کے ذہن میں جو آتا ہے وہ آپ کا رول ماڈل نہیں ہے. ہاں اگر یہ مسلمان نام میں لے رہی ہوں تو ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور اللہ ان سب کو اسلام کی خوبصورتی دکھائے. ہیں مسلمان، ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو اسلام کی خوبصورتی دکھانے میں اپنا رول ادا کریں. ابینڈن نہیں کر دینا، تھو کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ایک وقت ہم بھی ایسے ہی تھے کہ جب ہمیں دین کی خوبصورتی نہیں معلوم تھی، کسی اللہ کے بندے نے ہم تک پیغام پہنچایا ہی نا. اگر ہمارے حال حلیہ کو دیکھ کر بھی اور ہمارے سب لائف سٹائل کو دیکھ کر بھی لوگ ہمیں جو ہے وہ معاشرے میں ابینڈن کر دیتے تو کوئی کلمہ حق ہمارے کان پر بھی نہیں آتا. لیکن سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ہمارے بچوں کے، اور ہم اگر بچے اپنے آپ کو یہاں خود سوچ رہے ہیں تو آپ کے اور میرے رول ماڈل یہ لوگ ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ لیٹ می انجوائے می مائی یوتھ، مائی انرجی، مائی پیشن، آئی کین ڈو مور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عبداللہ، اس سے زیادہ عبادت نہیں کرنی. یعنی آپ نے منع کر دیا. پھر آپ نے پوچھا عبداللہ روزے کتنے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں روز روزہ رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اب تم آج سے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھو گے. عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ آئی کین ڈو مور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، منڈے اور تھرسڈے بھی رکھتے رہو اور ایام بیت کے روزے بھی رکھ لیا کرو ایک مہینے میں، 13، 14 اور 15 لیونر کیلنڈر کے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آئی کین ڈو مور، مجھے اجازت دیں کہ میں اور روزے رکھوں، لیٹ می انجوائے می مائی یوتھ. انہوں نے کہا اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن روزہ نہیں رکھتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں روز 1 قرآن پڑھتا ہوں. روز 1 قرآن.
مجھے اس سے زیادہ حیرت اس بات پر نہیں ہوتی اس حدیث کو پڑھ کے کہ روز ایک قرآن، حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ 21 سال کا نوجوان کہہ رہا ہے کہ میں روز ایک قرآن پڑھتا ہوں. اب جب وہ روز ایک قرآن پڑھتا ہوگا تو وہ کتنے گھنٹے قرآن کے ساتھ گزارتا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایک ہفتے میں ایک قرآن مکمل کرو گے اب تم. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف ٹائم ڈیوریشن میں قرآن مکمل کرنے کا کہا ہے. جیسے اب اس وقت جو اسکالرز نے امت کے اندر کنسنسس کر لیا ہے کہ آپ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کریں گے، تو یہ اب ایک تمام احادیث سے ایک جنرل کنسنسس امنگ دا فقہا، امنگ دا اسکالرز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بعض صحابہ کو اجازت دی تھی، وہ 3 سے کم دن میں بھی پڑھا کرتے تھے، بعض کو 3 دن کی اجازت دی تھی. لیکن عبداللہ ابن عمر سے آپ نے کہا کہ نہیں عبداللہ، ایک ہفتے سے کم میں تم نے قرآن ختم نہیں کرنا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ عبداللہ اپنی جوانی کی عبادت اتنی تیزی اور اتنے ذیل کے ساتھ کریں کہ ایک وقت آئے کہ وہ فیول آؤٹ کر جائیں، برن آؤٹ ہو جائے ان کی انرجی. تو انہوں نے ان کو کنٹرول کیا. یہ آپ کو ایک جنرل پیٹرن نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں، صحابہ کے ٹائم میں، تابعین کے ٹائم میں، تبع تابعین کے ٹائم میں. اس کے بعد بھی یہ رہا ٹرینڈ امنگ دا یوتھ، لیکن کم ہوتی گئی پرسنٹیج، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے کی یوتھ کے عبادت کے اینگل کو کنٹرول کرنا ہوتا تھا. اوور زیل ان کا جو تھا نا وہ نظر آتا تھا، پیشن عبادت کا نظر آتا تھا، ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرنا نظر آتا تھا، دین کے لیے قربانی دینا اور دین کے لیے سٹینڈ آؤٹ کرنا ان کا پیشن نظر آتا تھا. عبداللہ ابن مسعود ینگ نوجوان تھے، مشکل سے 17-18 سال کے تھے، اور وہ پہلے انسان تھے، پہلے مسلمان تھے جنہوں نے پبلک میں قرآن تلاوت کیا تھا حرم کے صحن میں آ کے. جب کسی مسلمان کی ہمت نہیں ہوتی تھی، انہوں نے آ کے سورہ رحمان کی شروع کی آیات پڑھی تھیں. ابو جہل نے شروع میں تو سمجھا نہیں کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ سمجھا یہ شاعری کر رہے ہیں. پھر جب تلاوت آگے بڑھی تو اس کو پتہ چلا کہ یہ رحمان ہمارے بتوں کو نہیں کہہ رہا، یہ تو اپنے رب کی بات کر رہا ہے، یا محمد کے رب کی بات کر رہا ہے. تو اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود پر حملہ کر دیا، اتنا مارا. اور عبداللہ ابن مسعود بہت شارٹ ہائٹ کے تھے. عبداللہ ابن مسعود کو اتنا مارا کہ ان کی کالر بون توڑ دے، اور یہ سمجھ کے کہ شاید مر گئے ہیں وہیں چھوڑ کر چلے گئے. وہ تو ان کے جب آس پاس کے دوست ان کو لے کر گئے اور پھر ان کو مرہم پٹی کی، ان کو بتایا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اس لیے کہ جب اتنی مار ایک دم سے پڑتی ہے، ایک شاک ہوتا ہے نا انسان کے اوپر، ایک دم سے ایک چیز آتی ہے تو انسان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ایکسیڈنٹ ہوا کیسے تھا. تو دوستوں نے بتایا کہ آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی تھی. ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ کر دیا، اور اب آپ کی یہ ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا؟ اچھا آئندہ نہیں کروں گا. عبداللہ ابن مسعود نے کہا واللہ میرا دشمن کمزور ہے، میں ٹھیک ہوں گا اور پھر جا کر حرم میں قرآن کی تلاوت کروں گا. یہ یوتھ تھی مسلمانوں کی، اور اسی یوتھ کے پیشن کو واپس لانے کی ضرورت ہے.